دیے جو کہ آپ سب جانتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں کہ ریپیٹیشن ہو رہی، مگر آج میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جو سفید جھوٹ بولے، اپنی ہمشیرہ کے لیے پروٹوکول کا انتظام کرے، اور وہ بھی ہمشیرہ بھی وہ ایمنسٹی اسکیم میں اشنان کریں، اور خود عمران خان نیازی بھی اپنے اثاثے ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر مجھے تو جو بدنام کرنا تھا. پاکستان کے نام کو کس طرح دھبا لگایا، اور پاکستان کے نام کو کس طرح خدا نخواستہ کنٹروورشل بنایا چین کی حکومت کی نظروں میں اور برطانیہ کی حکومت کی نظروں میں اسپیسیفکلی، اور پوری دنیا میں جنرلی بدنام کیا. اور اللہ تعالیٰ کا میں ساری عمر سجدے میں پڑا رہوں تو میں شکر نہیں ادا کر سکتا کہ اس نے میرے قائد کی، میری پارٹی کی لاج رکھی، کہ چینی حکومت نے بھی اس کی تردید کی اور برطانوی حکومت نے بھی اس کی تردید میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ BRT پشاور میرے خیال کم از کم زیادہ نہیں 3 بسیں جل چکی ہیں. 4 بسیں، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، 4 بسیں جل چکی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ایک بھی شخص کو گزن نہیں پہنچی، اس خدا کا کرم ہے. لیکن 4 بسوں کا جل جانا ایک نئے منصوبے میں، جس کے اوپر 100 ارب لگے ہیں، 100 ارب روپے، 100 ارب روپے. اس 100 ارب روپے میں میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ پنجاب کے جو 3 میٹرو منصوبے ہیں، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور ملتان، یہ 100 ارب میں لگے ہیں، جس کی ٹوٹل جو ہے ڈسٹنس ان تینوں کا وہ کوئی 67-70 کلومیٹر بنتا ہے، اور پشاور کا صرف 26 کلومیٹر یا 27 کلومیٹر. وہ 100 ارب میں، اور یہ تینوں منصوبے 100 ارب میں. وہاں پر بدقسمتی ہے کہ وہ وہاں پر روز آئے دن بسوں کو آگ لگتی ہے. کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن ہو چکی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آفیشیل رپورٹس کہہ رہی ہیں. اور اس کی جو تاخیر ہے اس منصوبے میں، اس کے اوپر اگر کروڑوں ارب ایڈ کر لیں تو وہ اس کرپشن اور انکمپٹنس کی وجہ سے اس قوم کو اربوں روپے، کیونکہ وہ کوئی ان کی اپنی ذرائع سے وہ انہوں نے نہیں بنایا. یہ یاد رکھیں. کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے اورنج لائن کے لیے چین سے قرضہ لیا. بالکل، میں اس غریب قوم کے لیے، ایک مسافر کے لیے، ایک یتیم بیٹی کے لیے، ایک طالب علم کے لیے، ایک مزدور کے لیے، ایک دکاندار کے لیے، ایک مریض کے لیے، ایک ڈاکٹر کے لیے، ایک وکیل کے لیے، ایک بیوہ کے لیے، ایک برتن صاف کرنے کے لیے میں نے یہ میٹرو بنائی. کو اپنی ذات کے لیے تو نہیں بنائی. وہ کہتے ہیں کہ یہ چین سے قرضہ لیا، تو کیا آپ کو کسی نے اپنا مفت لگوایا؟ آپ نے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لیا. آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لیا، اور اس قرضے کی جو مجرمانہ تاخیر سے یہ منصوبہ مکمل ہوا، اور ابھی تک اجڑا ہوا ہے کہ ہر روز بس جلتی ہے. اس کے اوپر اربوں روپے کا، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کاسٹ اوور رنز، یعنی اضافہ، اس نااہلی، اس کرپشن، انکمپٹنس کی وجہ سے وہ اربوں روپے پڑے. اس غریب قوم کو پیسے دینے پڑیں گے. اس کا کون والی وارث ہے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ آج تک کوئی نہیں پوچھنے والا. کہا جاتا ہے جی فلاں عدالت عالیہ سے سٹے ملا ہوا ہے، فلاں عدالت عظمیٰ سے سٹے ملا ہوا ہے. اس کا عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ کے فیصلوں کا ہمیں احترام ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جناب یہ اتنے ارب روپے جو ہیں قوم کے ڈوب چکے ہیں. میں اب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کے مقابلے میں جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 1000 ارب یا 1 ٹریلین روپیز جو میں نے بچت کی، اس کی صرف 3 مثالیں دوں گا، زیادہ نہیں، صرف 3 مثالیں دوں گا. ایک مثال کے اوپر تو شاہد عباسی مجھے گائیڈ کریں گے، کیونکہ وہ پاور پروجیکٹس میں یہ پوری طرح شریک تھے. پہلا ہے آپ کو کاپی میں نے تقسیم کر دی. میں زیادہ آپ کو بوجھ نہیں اپنا دینا چاہتا تھا. یہ ہے اورنج لائن جو چین کے قرضے سے
ہم نے بنائی. 2 سال ہو گئے ہیں یہ اب تعطل اور تاخیر کا شکار ہے. 2 سال ہو گئے ہیں ہماری حکومت. ہم نے اپنا جب عدالت عالیہ نے نوٹس لیا, کون گیا تھا عدالت عالیہ میں؟ پی ٹی آئی, کہ جی یہ بڑا غلط ہے, اس میں بڑی کرپشن ہو گئی, اس میں یہ ہو گیا. عدالت عالیہ نے چھان بین کی اور تقریباً کتنا سا لگا تھا لاہور ہائی کورٹ میں؟ 1 سال سے اوپر لگا. اور عدالت عالیہ کا ان کا حق بنتا تھا, وہ ہر چیز کو چھان بین کرتے انہوں نے کیا. اور پھر 300 صفحے کا فیصلہ لکھا عدالت عالیہ نے. میں اپنا اور میری ٹیم اور نواز شریف کی قیادت میں, ہم اگر عمر بھر اللہ کے حضور سجدہ ریز رہیں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ ایک دھیلے کی کرپشن کی انہوں نے بات نہیں کی. پھر پی ٹی آئی نے یہاں نہیں چھوڑا, وہ سپریم کورٹ چلے گئے, اور سپریم کورٹ میں پھر اس کی مزید اس کی پھر وہاں پر اپنے وہاں پر ہم گئے سپریم کورٹ, اور ان کا جو جسٹس جاوید اقبال صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ وہاں پر پٹیشنر بنے جو پی ٹی آئی کے ہیں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہاں پر 8 مہینے لگ گئے, اور پھر ہمیں سپریم کورٹ نے فرمایا کہ اب آپ بنائیں. اور دن رات پاگلوں کی طرح میں لگ گیا. اور پھر ہم نے چینی کمپنی سے وعدہ لیا کہ انشاءاللہ 2000 جون اگست تک 2018 تک تیار کر لیں گے. لیکن بڑا کام تھا. میں نے ٹرائل رن ایک حصے کا وہ چلا بھی دیا تھا. اب ٹرائل رن ایک حصے کا وہاں سے اپنا باٹا پور سے لے کے تو ادھر لکشمی تک, جی مہربانی, لکشمی تک ہم لے آئے. تو اس کے بعد اگلا حصہ تو کوئی اپنا کوئی زیادہ بات نہیں تھی. 2 سال لگ گئے میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, میں آپ پوری قوم کو بتا رہا ہوں, 2 سال لگ گئے. اب ان 2 سالوں میں جو اربوں روپے اس تاخیر, اس انکمپٹنس, اس سوئی حکومت, اس یعنی بالکل انجان, کام نہ آنا, باتیں کرنا, لوگوں کی عزت پگڑیوں چھاڑنا, اس حکومت نے 2 سال ضائع کر دیے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح پشاور میٹرو ان کی کرپشن اور نہیلی سے اربوں روپے وہاں پر کاسٹ اوور رنز ہوئے, یہاں پر اربوں روپے اس کے اوپر بھی کاسٹ اوور رنز ہو گئے ہوں گے. مگر جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا تھا یہ ہے سلائیڈ آپ کو. اس کی جو چائنا اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک 72 سالہ تاریخ میں کبھی چینی حکومت کے آفیشل قرضے یا ان کی جو لونز کبھی بڈنگ نہیں ہوئی منصوبوں میں. یہ پہلی بار تھی کہ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے بڈنگ کے اوپر انسسٹ کیا. میں طویل بات نہیں کروں گا, بعد میں یہ پریزنٹیشن انشاءاللہ میں دوں گا آپ کو بڑی تفصیل سے. وہ مان کے ان کی مہربانی ہے. بڈنگ ہوئی تو لوسٹ بڈ جو تھا اس کی تھی قیمت $2.1 ارب. یہ سن لیں, $2.1 ارب. کاغذ آپ کے پاس ہیں. اس کے بعد میں نے ان سے وہی جو میری بری عادت ہے, میں ان سے نیگوشیشن شروع کر دی کہ بھائی آپ قیمت کم کری, زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ہم نے تو آپ کی بات مان لی, آپ کا قانون کہتا ہے کہ لوس بڈر سے آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, آپ کا قانون کہتا ہے, لہٰذا آپ ہم سے اب نیگوشیٹ نہ کریں. میں نے کہا نہیں, یہ قیمت زیادہ ہے. مختصر 7 مہینے لگ گئے مجھے نیگوشیشن میں. مجھے بتاؤ کہ مجھے ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ مین ان اے ہری. یہ شہباز شریف کو جلدی پڑی ہوتی ہے ہر کام میں, تو واقعی میں مین ان اے ہری 7 مہینے کی تاخیر کس طرح برداشت کر سکتا تھا. لیکن قوم کی آخری پائی بچانے کے لیے میں نے 7 مہینے کی تاخیر ہم نے برداشت کی. اور پھر کیا ہوا, $600 ملین 81 ارب روپیہ کم کروایا. کوئی دنیا کا قانون مجھے یہ 81 ارب کم کرانے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا. کوئی پنجاب کی کوئی قانون, کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکٹ, کوئی پیس آف لیجسلیشن یہ 81 ارب روپیہ کیا 81 پیسے بھی کم کرانے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا. میں نے اس کو اپنا جانا, جس طرح میرا یہ اپنا خاندان ہے, میرا اپنا یہ منصوبہ ہے ذات کا, غریب عوام کے لیے 81 ارب روپے یہاں کم کروایا. سر آج کے ریٹس پہ 100 ارب ہو گئے. آج کے ریٹ سے میں نے مہربانی, دس از دی آنیسٹی آف پرپز آف PMLN, کہ میں نے اس وقت کے ریٹ لگائے, آج کے ریٹ نہیں لگائے, وگرنہ یہ جادوگری ہو سکتی تھی. بٹ آئی سیڈ نو, ریٹ وہی لگے گا جو اس زمانے کا ہے. اگلی بات آ جائیں, یہ رانا ثناء اللہ نے یہ پروجیکٹ بچایا, ورنہ یہ پروجیکٹ نہ لگتا. یہ ہے سیف سٹی. یہ جو سیف سٹی
جس نے خود رانا ثناء اللہ کی جو اپنا جو ان کی سچائی ہے، سیف سٹی نے اس کی گواہی دی. میں کئی دفعہ کہتا ہوں رانا صاحب آپ کی سچی گواہی 12 ارب روپے میں پڑی ہے. تو میں کہہ یہ رہا ہوں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کہ یہ سیف سٹی جب 2016 میں ہم نے اس کو لگایا شروع کیا، اس سے 6 سال پہلے 2006 میں اسلام آباد میں 2000 کیمرے، میں کیپیسٹی کا صرف کیمروں سے مثال دے رہا ہوں، باقی کیمرے، باقی گاڑیاں اور چیزیں، 2000 کیمروں کا منصوبہ سیف سٹی کا اسلام آباد میں 6 سال پہلے، 10 سال پہلے 6 سال پہلے بنتا ہے، 6 سال پہلے 12 ارب میں لگا. یہ 2016 میں 8000 کیمروں کی کیپیسٹی کا منصوبہ، 8000 کیمروں کا منصوبہ، اس کی جو بڈ آئی